کے آنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت یہ تھی کہ آپ گھر میں جب بھی داخل ہوتے تھے تو مسکراتے چہرے سے داخل ہوتے تھے۔ تو شوہر نے کہا حضرت یہ تو آسان کام ہے، میں کر لوں گا۔ ارشاد فرمایا بس اس کا خیال کرنا ہے کہ گھر میں جب بھی جانا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ لے کے جانا ہے۔ بیوی سے کہا کہ صحابیات کی سنت یہ تھی کہ جب ان کے شوہر گھر آتے تھے تو وہ مسکراتے چہرے سے اپنے شوہر کا دروازے پہ جا کے استقبال کیا کرتی تھی، اور جب وہ ان کو رخصت کرتی تھی تو دروازے تک آ کے ان کو رخصت کرتی تھی اور دعائیں دے کے ان کو گھر سے الوداع کرتی تھی۔ تو بیٹی تم نے بھی آئندہ 1 مہینے کے لیے یہی عمل کرنا ہے۔ اب دونوں نے وعدہ کر لیا اور وہ دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ اللہ کی شان، مہینے کی بات ہوئی تھی، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کوئی تقریباً 6 ماہ گزر گئے۔ 6 ماہ کے بعد وہ شوہر جو ہے وہ حضرت سے اس کی ملاقات ہوئی تو حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی وہ تمہارے اس معاملے کا کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت کون سا معاملہ؟ فرمایا وہ جو تمہارا آپس میں اتنا معاملہ خراب ہو گیا تھا کہ تم 1 دن آپس میں گزارنا نہیں چاہتے تھے۔ کہنے لگے حضرت ہمیں تو وہ بات ہی بھول گئی، آپ نے وہ جو سنت بتائی اس کی برکت سے ہمارے درمیان اللہ نے ایسی محبت ڈال دی۔ تو حضرت ارشاد فرمانے لگے نبی کی 1 سنت گھر میں آئی، گھر اجڑنے سے بچ گیا۔ اگر نبی کی زندگی میں نبی کی سنتیں جو ہے وہ 2 4 10 20 سنتیں اگر گھر میں آ جائیں گی تو بتاؤ گھروں میں کتنی برکتیں آئیں گی، کتنی رحمتیں آئیں گی۔ آج نبی کی زندگی اور نبی کی سنتیں وجود سے نکلی، گھروں سے نکلی، محلوں سے نکلی، حتیٰ کہ ہماری مسجدوں سے نبی کی سنتوں کو ہم نے نکال دیا ہے۔ میرے دوستو جو اپنی زندگی سے نبی کی سنتوں کو نکال لیتا ہے اللہ اس کی زندگی سے اپنی رحمتوں کو پھر نکال لیا کرتا ہے۔ تو سارے دوست نیت کریں، ارادہ کریں، اپنی زندگی کو رحمتوں اور برکتوں سے بھریں گے انشاءاللہ، بھریں گے نا کہ نہیں انشاءاللہ۔ تو نبی علیہ السلام کی رحمت میں سے باپ کو حصہ ملا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نوجوانوں تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، نوجوانوں تمہارے لیے تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب کون چاہتا ہے کہ جنت کا دروازہ میرے اوپر کھلا رہے؟ لازمی بات ہے جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو پھر ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آئیں گے، پھر بہاریں آئیں گی، پھر نعمتیں آئیں گی، پھر رزق آئے گا، پھر سکون آئے گا۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو اس کو خوش رکھو اور اپنے اوپر جنت کا دروازہ کھلا رکھو، اور چاہو تو اس باپ بوڑھے کو ناراض کر لو اور اپنے اوپر جنت کا دروازہ بند کر لو۔ گویا کہ اللہ کے نبی میسج دے رہے ہیں اگر ابا ناراض ہو گیا تو اللہ کی رحمتوں کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آج نوجوانوں کو ماں باپ سے دعائیں لینے کی وہ بات بھول گئی ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا، عام سا نوجوان تھا، کوئی بہت زیادہ نیک متقی نہیں تھا، عام مسلمان جیسے نماز روزہ ہوتا ہے بس اس طرح، بلکہ ظاہری چہرے کی سنت سے بھی محروم تھا۔ کہنے لگا کہ میں جو دعا مانگتا ہوں میری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا کیا وظیفہ کرتے ہو؟ کہنے لگا میرا وظیفہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگا میں نے بزرگوں سے سنا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو میں جب بھی مجھے کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے میں اپنی اماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تو نے ان قدموں کے نیچے میرے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اللہ جنت میں تیرا وعدہ ہے تجھ سے جو مانگا جائے گا تو پورا کر دے گا۔ اللہ میں اپنی جنت میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، اس ہستی کے صدقے میں اس کی برکت سے میری تو دعا قبول کر لے۔ کہاں اماں کے صدقے میں اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے جب بھی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں ہمیشہ میں بامراد ہوتا ہوں، ہمیشہ میں کامیاب ہوتا ہوں۔ تو یہ کامیابیاں اماں ابا کی صورت میں اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کامیابیاں تو تمہارے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کر پا رہے۔ ہم نے ماں کی قدر نہ کی، باپ کی قدر نہ کی، ہم نے قرآن کی قدر نہ کی، ہم نے دین کی قدر نہ کی، ہم نے نبی کی تعلیم کی قدر نہ کی، ہم نے نبی کی سنتوں کی قدر نہ کی، اور ہم نے خود اللہ کی قدر نہ کی۔ تو یہ ناقدری آخر کہاں جائے گی؟ یہ ناقدری ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔
बवाले जान बन जाएगी। फिर सिर्फ गाड़ियों पे लिखवाया होता है, ये सारी मेरी माँ की दुआ है। तो भाई इतना लिखवाने से क्या होगा, मामला तो ये था कि तू जिंदगी में अपने माँ बाप की दुआएं ले लेता, उनकी खिदमत करता। नबी अलैहिस्सलाम की वो बात याद कीजिए जब जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने 3 बददुआएं की थी, और उनमें से एक बददुआ ये थी कि अल्लाह वो बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसकी जिंदगी में बूढ़े माँ बाप हों और वो उनकी खिदमत करके वो अपने लिए अल्लाह से जन्नत ना ले ले, वो हलाक हो जाए। आका मदनी करीम ने उस पर फरमाया था आमीन। हाँ, ऐसे बंदे को तो फिर हलाक ही होना चाहिए। सारा मजमा जो यहाँ तशरीफ फरमा है, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो नबी रहमत का पैगाम दिल में लेके जाइए और उन बूढ़े माँ बाप के पाँव पे हाथ रख के उनको जो है वो राजी कर लीजिए और उनसे माजरत कर लीजिए, माफी मांग लीजिए। और अगर वो नाराजगी की हालत में दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए इसाले सवाब कीजिए, उनके लिए नेक आमाल कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपका ये इसाले सवाब करना उनकी रूह के खुश होने का सबब और जरिया बन जाएगा, और आपकी जिंदगी में जो रहमतें बरकतें रुकी हुई हैं वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। ये नबी की रहमतें हमने खुद रोकी हुई हैं। सारे दोस्त दिल में नियत करें, इरादा करें। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि नबी की रहमत में से बीवी को भी हिस्सा मिला। आज मुआशरे में कुछ लोगों ने बीवी को सर पे चढ़ाया होता है, माँ से भी ऊपर उसको ले जाते हैं, और किसी ने उसको अपने पाँव की जूती बनाया हुआ होता है। ना, इसको अल्लाह ने पसली से पैदा किया। उलमा ने लिखा ये पसली से क्यों पैदा किया, फरमाया इसमें हिकमतें थी बहुत सारी। उनमें से एक हिकमत ये थी कि पसली दिल के करीब होती है, तो फरमाया बीवी को न सर पे चढ़ाना, ना उसको पाँव की जूती बनाना, उसको अपने दिल के करीब रखना, उसको अपनी जिंदगी का साथी और एक दोस्त बना के रखना। और नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया लोगों, यारों में दोस्तों में हर कोई अच्छा हो जाता है। बड़ी बाहों में बाहें डालते हैं, हाथों में हाथ डालते हैं, मुस्कुराते हैं, कहके लगाते हैं और पार्टियां करते हैं और एक दूसरे के सामने अच्छे बनते हैं और अपने यारों दोस्तों की तारीफें करते हैं। और घर में जाते हैं तो हजरत पता नहीं घर में जाते ही मेरा पारा हाई हो जाता है, पता नहीं मेरा जो है वो हालत खराब हो जाती है। तो भाई ये हालत खराब सिर्फ उस बीवी के लिए क्यों है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे और बुरे होने की कसवट्टी दे दी। इरशाद फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में से अच्छा वो है, सबसे अच्छा वो है जो अपनी घरवाली के साथ अच्छा है, अपने अहल अयाल के साथ अच्छा है। और फिर इरशाद फरमाया तुम में सबसे अपने घर वालों के साथ मैं अच्छा हूँ। तो मालूम हुआ अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा जिंदगी गुजारनी चाहिए, मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए। लिहाजा जो अपने बीवी बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना शुरू कर दे, अपने बीवी बच्चों के साथ चिक चिक छोड़ दे, लड़ना झगड़ना छोड़ दे, अल्लाह ताला उस घर के अंदर बरकतें अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला उस घर के अंदर रिज़्क़ की कुशादगियां अता फरमा देंगे, वुसअत अता फरमा देंगे। ये नबी की तालीम है। घर से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें अपने माँ बाप से ही सब कुछ मिल रहा है। हम यहाँ से छोड़कर इधर उधर भागते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं। हम जन्नत बाहर लेने जा रहे हैं, जन्नत तो घर में मौजूद है। हम जन्नत बाहर लेने जा रहे हैं, जन्नत तो मोहल्ले में मौजूद है, जन्नत तो पड़ोस में मौजूद है। हम सारे दोस्त नियत करें, इरादा करें कि हम इंशाअल्लाह नबी की रहमतों में से हिस्सा पाएंगे। अपने घर वालों के लिए हम शफीक और मेहरबान बनकर उनके साथ जिंदगी गुजारेंगे। और नबी इस्लाम की रहमतों में से मजदूरों ने भी हिस्सा पाया, मजदूरों ने भी हिस्सा पाया। जी हाँ, आज मजदूरों के साथ क्या मामला हो रहा है, आज मतहतों के साथ क्या मामला हो रहा है? पसीना नहीं, तालीम तो ये थी कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे देना। आज तो खून भी खुश्क हो जाता है और उसको जो है वो उजरत नहीं मिलती और उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जाती है। उन मेहनत मजदूरी करने वालों का हक मारा जाता है। मुस्लिम मुआशरे का लोगों की जरा ज़हनियत चेक कीजिए, लोगों की जरा सोच देखिए। जिसने मेहनत की, जिसने मजदूरी की, जिसने अपना खून पसीना बहाया, उसका हक दबाएंगे?
اور چوک میں چوراہے میں وہ ہٹے کٹے اور پیشہ ور لوگ، ان کو ہم 10-20 پکڑا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سخی اور اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے یہ سمجھ رہے ہیں میں نے صدقہ کر دیا، میں نے خیرات کر دی۔ ارے اس سے خیرات کیا ہوگی کہ جس کا حق تو نے دبایا ہے وہ تجھے دل سے بددعائیں دے رہے ہیں، اور تو جو ہے وہ اس کو 10 پکڑا کے، پیشہ ور کو 10 روپے پکڑا کے جو حرام کی آمدن لے رہا ہے، تو اس کو دے کے سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑی کوئی نیکی کا کام کر لیا۔ جب انسان نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں لیتا اور آپ کی رہنمائی میں نہیں چلتا، پھر اپنے دماغ پہ چلتا ہے، پھر اپنی سوچوں پہ چلتا ہے، پھر اپنی مرضی پہ چلتا ہے، پھر اس کے جی میں جو آتا ہے وہی کرتا چلا جاتا ہے، جو اس کے جی میں آئے وہی اس کا عقیدہ، جو اس کے جی میں آئے وہی اس کا عمل، جو اس کے جی میں آئے وہی اس کا مزاج بنتا چلا جاتا ہے، تو وہ انسان دھیرے دھیرے جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال ہمیں واپس جنت کی طرف دعوت دینے کے لیے گویا کہ آتا ہے۔ سارے دوست نیت کریں، ارادہ کریں، اور ہم ان پروگرام کرنے والوں کے دل سے مشکور ہیں، اور علاقے والے جو پورے اس علاقے سے جمع ہو کر اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور ربیع الاول میں آ کے سیرت کی باتیں سننے کے لیے صبح سے شام تک اتنا وقت آپ نے اتنی گرمی میں جو ہے وہ وقت گزارا ہے۔ بس آپ دل میں یہ نیت کیجئے آئندہ نبی کی سیرت جو ہے وہ اپنی زندگی کا ہم حصہ بنائیں گے، اپنی زندگی کا لاہ عمل بنائیں گے۔ آج کے جلسے میں کم از کم ایک بات تو ہم دل میں اتار کے لے جائیں، کیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے تو سب سے وزنی عمل انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے، اور اچھے اخلاق میں سے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اپنے اندر آج ہم پیدا کریں، وہ کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ بچے سے غلطی ہو گئی، ابا مجھے معاف کر، جاؤ بیٹا معاف کر۔ بیوی سے غلطی ہوئی، اس نے سوری کی، معذرت کی، یا کوئی معذرت والا اس نے راستہ اختیار کیا تو بس بات ختم کر دی۔ کسی چھوٹے سے غلطی ہو گئی، کسی اپنے سے غلطی ہو گئی، معاف کرنا سیکھیے۔ آج لوگوں کو معاف کرنا نہیں آتا، سال ہا سال گزر گئے، دل میں بات رکھی ہوئی ہے، اوپر سے اگر بات ختم کر بھی دیں گے تو دل سے بات کو ختم نہیں کریں گے۔ یہ دل سے بات ختم نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بات عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جس بندے کے دل سے بات ختم نہیں ہوتی، توجہ فرمائیے گا، جس بندے کے دل سے بات ختم نہیں ہوتی، اللہ اس بندے سے اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مقدس راتیں، وہ مبارک راتیں، وہ قبولیت کی گھڑیاں جہاں اللہ اپنے بندوں کی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، یہ جس کے دل سے بات ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بخشش کو روک لیتے ہیں۔ ان مبارک اور مقدس راتوں میں بھی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں کی جاتی۔ ان کے لیے حکم یہ ہے پہلے اپنا دل صاف کرو، پھر ہم تمہیں معاف کریں گے، پھر ہم تمہیں معاف کریں گے۔ یہ کیا کہ تم نے اپنے دل میں میل رکھی ہوئی ہے، تم نے اپنے دل میں میل رکھی ہوئی ہے۔ یہ دل میں اللہ کی محبت بھی ہے اور نبی کی محبت بھی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ دل میں میل بھی لیے پھرتے ہو۔ اللہ والے اور نبی والے دل کے میلے نہیں ہوا کرتے، وہ دل ان کے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ آج اس سیرت طیبہ کی برکت سے اور اس پروگرام سے آج کم از کم ہم یہ پیغام دل میں ضرور لے کے جائیں۔ میں وہ دیکھ رہا تھا، اچانک میری نظر پڑی، 2 دن پہلے میں نے ایک جگہ بیان کیا تو الحمدللہ وہی بات سامنے آئی، دل بڑا خوش ہو گیا۔ 2 دن پہلے ایک جگہ میری بات ہوئی تو میں نے دوستوں سے کہا نبی کے آنے کی خوشی کرنی ہے تو پھر جیسے نبی نے خوشی کی تھی ویسے کرو نا۔ مکہ فتح ہوا، نبی خوش ہوئے نا، مکہ فتح ہوا، نبی خوش ہوئے، تو جب نبی خوش ہوئے تو نبی نے خوشی میں کیا کیا تھا؟ مجرموں کو معافی عطا فرمائی تھی، معاف کر دیا تھا۔ تو میں نے پڑھا کہ ایک جو ہے وہ عرب ملک کے ایک جو ہے وہ سربراہ نے اپنے اس ربیع الاول کی خوشی میں اس نے بہت سارے لوگوں کو، قیدیوں کو معاف کر دیا اور ان کو جو ہے وہ جیلوں سے بری کر دیا۔ تو بھائی ہمارے بھی دل میں بہت سارے قیدی ہیں جن کو ہم معاف نہیں کر رہے، تو ہم بھی اس خوشی میں ان ناراضگیوں کو، ان جھگڑوں کو ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ نے اس مکے کے فتح پہ خوشی میں آپ نے معاف کر دیا۔
دیا تھا، آپ کی آنے کی خوشی میں آج میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ سارے دوست اپنے اپنے دلوں میں سب کی ناراضگیاں ختم کریں۔ انشاءاللہ جب ہم یہاں سے بیٹھ کے لوگوں کو معاف کریں گے تو ہمارے اٹھنے سے پہلے آسمان والا ہمیں بھی معاف کر دے گا، ہم بھی انشاءاللہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ تو یہ سارا دن آپ لوگوں نے مزدوری کی، محنت کی، مشقت اٹھائی، گرمی میں بیٹھے رہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی اجرت دے دو۔ تو آپ کو وہ پروردگار نے بدلہ دینا ہے، انعام دینا ہے۔ کیا خیال ہے وہ بغیر بدلہ دیے ہی ہمیں واپس کر دے گا کہ صبح سے شام تک اتنی محبت میں، گرمی میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی یاد میں وقت گزارا ہے، اب رخصت ہونے کا وقت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نہ ہمیں بخشے گا، نہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں پوری کرے گا اور نہ ہماری بگڑیاں بنائے گا۔ بس اللہ کہے گا ٹھیک ہے جیسے تم آئے تھے جاؤ، چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں دیتا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ملنے کا وقت ہے، یہ انعام پانے کا وقت ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، تقریباً 5 بجے کے قریب مزدور مزدوری کی سے چھٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت مزدوروں کی نظریں مالک کی جیب کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ اپنے جیب کی طرف کب ہاتھ بڑھاتا ہے، مزدوری نکال کے ہمیں دے گا۔ ہم جاتے ہوئے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کوئی سبزی لے جائیں گے، کوئی پھل لے جائیں گے، ہمارے بچوں کا شام کا کھانا ہو جائے گا۔ ہم بھی اللہ کے مزدور ہیں، مزدوری کی ہے، اب گھروں کو واپس لوٹنے کا وقت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب کے خزانوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہیں لگا کے اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیں گے، قرضوں سے نجات دے دیں گے، اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دیں گے، اللہ ہمارے غم دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بگڑیاں بنا دیں گے۔ سارے دوست دل میں یہ یقین کر لیں کہ اب ملنے کا وقت ہے، اب انعام پانے کا وقت ہے۔ اور رہ گئی بات کہ ہمارے گناہ ان انعامات کے ملنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگاروں کی کیا دعا قبول ہونی ہے؟ تو آؤ میاں، توبہ کرنے میں کوئی زیادہ وقت تو نہیں لگتا، اللہ سے معافی مانگنے میں کوئی زیادہ وقت تو نہیں لگتا، اس لیے کہ بندوں سے معافی مانگنے کی ترتیب یہ ہے، پہلے گوڈے گٹے پکڑے جاتے ہیں، ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، منت سماجت کی جاتی ہے، پھر اس کا موڈ بنتا ہے معاف کرنے کا۔ اللہ کے ہاں معاملہ اور ہے، اللہ تعالیٰ جن کو معاف کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معافی مانگنے کا موقع عطا فرماتے ہیں، یعنی پہلے معاف کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بعد کو ان کو توبہ کا موقع اور توفیق عطا کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آج پورے مجمع کو اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا فیصلہ فرمایا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارا دن ہمیں اپنے محبوب کی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا، رحمتیں برسائیں، مہربانیاں فرمائیں، شام میں دل نرم ہو گئے۔ اب سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں مل کے توبہ کریں گے، یقیناً انشاءاللہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ گناہوں کی بخشش کے بعد جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ بامراد گھروں میں لوٹیں گے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ